الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے آخرت کی تیاری کے بارے میں بہت اہم تنبیہ فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مشرک، کافر، منافق سب نکل گئے، صرف ایک جماعت بچی ہے ایمان والوں کی، جن کا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ کی ماننے والے ہیں. اللہ نے بھی انہیں خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنے کی پریکٹس کرو. اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ فرمایا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور دوسرے حصے میں پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. غور کرو کہ آخرت کے لیے دیکھیے آپ نے کیا بھیجا ہے، یعنی کل کے لیے آپ نے کیا مال سامان تیار کیا ہے. ما قدمت لغد، کل کے لیے، آنے والی کل کے لیے. ہم کہتے ہیں نا ہم ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، بڑے اعمال کر لیں گے، بہت مہلت پڑی ہے، ابھی جوان ہوں، بڈھا ہوں گا، پھر جا کر کہیں موت کا آمنا سامنا ہوگا. فرمایا ما قدمت لغد، مختصر سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان کو چاہیے دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے، کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. اعمال، تقوی، اخلاص، ان میں سے کیا تیار کیا ہے آخرت کے لیے، یہ متوجہ کیا جا رہا ہے. واتقوا اللہ. اب یہ جو دوسرا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دوسری مرتبہ آیا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ تنبیہ ہے. اللہ فرما رہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی کہ جو مال آخرت کے ذخیرے کے لیے جمع کر رہے ہو، یوم آخرت کے لیے جمع کر رہے ہو، اس کی کوالٹی چیک کر لو. اس کی کوالٹی بھی چیک کر لو کہ وہ کس کوالٹی اور کس معیار کا آپ جو ہے سامان آخرت جمع کر رہے ہو. جس زندگی جو دنیا کے لیے تھوڑی سی زندگی ہے، جس زندگی کو آخرت کی کھیتی کہا گیا، جس زندگی کو مختصر ترین کہا گیا،
ہم تو کہتے ہیں نا ہم 50 سال جئیں گے، 30 سال جئیں گے، کوئی کہتا ہے میں مزید 40 سال جی لوں گا، یہ ہمارے خواب ہیں، سپنے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ما قدمت لغد، یہ تو کل کی بات ہے، آنے والی کل پتہ بھی نہیں چلے گا آنے والی۔ اور ویسے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی کل زندگی آخرت کے دنوں کے مقابلے میں ایک دن کے برابر بھی نہیں۔ جب سے انسانیت پیدا ہونا شروع ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور یہاں تک کہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ کل آخرت کے مقابلے میں جو اوقات کار جس کو ہم ہزاروں سال کہہ رہے ہیں، جب سے زمین بنی ہے ہم اسے لاکھوں سال سے تعبیر کر رہے ہیں کہ لاکھوں سال ہو گئے زمین و آسمان کو وجود میں آئے، ہزاروں سال ہو گئے انسانوں کو وجود میں آئے، ہزاروں سال اور جی لے گی یہ زندگی، یہ دنیا ہزاروں سال اور قائم رہے گی بس۔ تو یہ ہزاروں سال گزرنے والے اور آنے والے کل ملا کر آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما قدمت لغد، کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے کتنی تیاری ہو رہی ہے، جہاں ایک گھنٹے کے بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ایک منٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے منٹ کون زندہ ہوگا کون مرے گا، اگلے دن کون زندہ ہوگا کون مرے گا، اگلے ایک گھنٹے میں کون زندہ ہوگا، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہماری تیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہماری تیاری چیک کیجیے، صبح شام بس مست ہے زندگی کی رنگینیوں میں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اور جنہوں نے اللہ کو بھلایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ نَسُوا اللَّهَ، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، نسوا اللہ، اللہ کو جنہوں نے بھلایا فَأَنسَاهُمْ، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے۔ جنہوں نے اعمال صالحہ نہیں کیے، اللہ کے احکام کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں رکھا، آخرت کی تیاری نہیں کی، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا۔ اب اصلاح کی فکر ختم ہو گئی، زور لگاتے نا بھی آؤ اللہ اللہ سیکھو، نماز سیکھو، روزہ سیکھو، قرآن کی تلاوت سیکھو، ٹائم نہیں ہے۔ یہی ہے نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی جانوں میں بھلا دیا ہے۔ بیکار ہے وہ، آوارے پھر رہے ہیں، کوئی کھاتا نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، یعنی قرآن پاک پڑھا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اللہ کریم نے ان کی اصلاح کے لیے ان کے دل میں فکر ڈال دی کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے میدان میں چلو، اللہ والوں کی مجلس میں چلو، اللہ والوں کے پاس چلو، اپنے اخلاق کی، اپنے نفس کی، اپنے قلب کی، اپنے دین کی، اپنے معاملات کی، اپنے لین دین کی اصلاح کرا۔ یہ فکر پیدا ہو گئی بھی اصلاح کرانی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا، نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ مطلب ان کو اپنی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی۔
اپنی ہی جانوں کو اللہ نے بھلوا دیا کہ ان کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہاں دنیا میں کوئی عاشق ہو نا کسی کا تو لوگ یعنی ماں باپ اس کو احساس دلاتے ہیں پتر اپنی صحت خیال کر لے، پتر دیکھ تو صحیح تیری شکل کیسے ہو گئی. احساس دلاتے ہیں اس کو کہ تیرا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، تجھے گرمی سردی کی پرواہ نہیں، اپنے آرام سکون کی پرواہ نہیں، اپنی عزت کی پرواہ نہیں، تو دیکھ تو کیسے ہو گیا ہے. یہ ماں باپ احساس دلاتا ہے. تو اللہ کریم اپنے یاد کرنے والوں کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں کیا ہو گیا کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو رہے ہو، دنیا کی دولت میں غرق ہو رہے ہو، کچھ ہوش میں آؤ. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ میں تو دنیا میں مشاہدات ہو رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوں گے مشاہدے، یہ نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہوں گے. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، منافقت پر اتر آئے، اللہ کے احکام پورے نہیں کیے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے لیکن ان کو اچھا لباس پہننے کی توفیق نہیں، اچھا کھانا کھانے کی توفیق نہیں، اچھی سواری کے پیسے ہیں لیکن اچھی سواری خرید کر اس پر سواری کرنے کی توفیق نہیں ہے. بلکہ میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں ان کے گھروں میں کرولا کاریں کھڑی ہیں، وہ فلانی ایل جی کھڑی ہے، کوئی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، 50 لاکھ سے بھی اوپر کی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے کہ ان گاڑیوں پہ وہ سفر کریں. ان کو چادر ڈال کے وہ دلہن بنا کے اندر سجا کے رکھا ہوا، بس دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو، یعنی اپنی آرائش کی سہولت کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو. وہ بیچارے بس ایک ٹوٹے پھوٹے موٹر سائیکل پر ساری زندگی. یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، ناراضگی ہے اللہ کی. اور اس ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہوگا، نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اپنے گناہوں پر آنسو بہانا. پھر ہمیں احساس جاگے گا جب ہمارا نفس سے امارہ ہے تو ہم جب عبادات میں مشغول ہوں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو نہیات کے بارے میں ہمارا نفس لوامہ بنے گا، ہمیں ملامت کرے گا، یار تو نماز پڑھتا ہے گناہ کیوں کرتا ہے، تو قرآن پڑھتا ہے گناہ کیوں کرتا ہے، تو اللہ اللہ کرتا ہے بد نگاہی کیوں کرتا ہے، یار تو اللہ والوں کی مجلس میں آنے جانے والا ہے تو پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے، گانے کیوں سنتا ہے، فلمیں کیوں دیکھتا ہے، غیر محرموں کے چسکے کیوں لیتا ہے. پھر یہ نفس لوامہ یعنی کہ ملامت کرنے والا بنے گا. جب اس کو احساس ہوگا میں اللہ کو ناراض کرنے والوں میں شامل ہو رہا ہوں، میری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو رہی ہوں، یہ احساس اس کو ٹنڈولتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے. یہ انسان پھر سکون کی تلاش کے لیے اہل اللہ کے پاس آتا ہے، پھر یہاں یہ تربیت کے عمل سے گزرتا ہے. مستقل ایک زندگی کا حصہ اہل اللہ کے قدموں میں گزرتا ہے. ایک وقت آتا ہے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ گناہ چھوٹ جائیں، تو صرف یہی وظیفہ ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ دوستی لگا لو، اور دوستی بھی تقوی دوستی ہو. الرجل علی دین خلیلہ، اور کہیں المرء علی دین خلیلہ آیا ہے، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو جگری دوست.
जिगरी दोस्त। बर्गर खाने साथ चलो तो अभी थोड़ा सा तोड़ के मुंह में डालता है, खैर काश मेरा यार मेरे नाल हो गया। यही तेरा जिगरी यार है। अब सोच लो, ये जो भरता है, ये जो दिल में दम घुटता है, अच्छी नेमत इसके सामने रखी है, अच्छा खाना इसके सामने रखा है, लजीज नेमत इसके सामने मौजूद है, लेकिन जब खाता है इसका दम घुटता है, काश मेरा यार मेरे नाल होवे। हाँ, तो वो जो यार है वो कौन है? वही तेरा दीन है, वही तेरा दीन है। फैसला कर ले मेरा दोस्त। सब दुनिया का महंगा, आला, लजीज, उम्दा खाना खाता है, फल फ्रूट खाता है, तेरे दिल में एक आह उठती है, काश मेरा यार मेरे साथ होता, मैं उससे भी खिलाता, खुद भी खाता। यही तेरा यार है। अब वो है जो तुझे गुनाहों पर ले जाता है, वो है जो तुझे अल्लाह की नाफरमानी पर मुब्तला करता है, वो है जो तुझे अल्लाह की दुश्मनी में मुब्तला करता है, वो है तो जो तुझे बदकारी पे उभारता है। यही तेरा दीन है। अगर वो ऐसा है, तुझे अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले आता है, तुझे हया वाले कामों की तरफ ले आता है, तुझे गुनाह छोड़ने की तरगीब देने वाला है, तुझे अल्लाह की मोहब्बत सिखाने वाला है, तुझे अल्लाह के अहकाम सिखाने वाला है, अगर इस लजीज खाने पर तुझे वो याद आता है तो वो तेरा जिगरी यार है। यही तेरा दीन है। यही पर फैसला है। कढ़ाई खाते हुए होटल पे याद आया ना, तो वो जो याद आया है ना, काश ये मेरे साथ होता, मैं इसके साथ मिल बैठकर खाना खाता तो इसका मजा ही और होता। ये जो याद आया है ना, ये जिगरी यार है। जिसने आधी रात को फोन किया, बंदा बेकरार है, बेचैन है, उठ के चल पड़ा। बीवी रोक रही है, नहीं रुकता, माँ रोक रही है, नहीं रुकता, बाप रोक रहा है, नहीं रुकता, बेटी कह रही है छोटी सी अबू, फिर भी नहीं रुकता, बेटा कह रहा है बाबा, फिर भी नहीं रोक रहा। क्यों? मेरे यार ने बुलाया है। ये तेरा दीन है। अगर वो बदकार है, फासिक फाजिर है, तो मतलब तू भी फासिक फाजिर है। वो बदकार है, तू बदकार है। वो बेहया है, तू बेहया है। अगर वो बुलाने वाला अल्लाह वाला है, जो तुझे हर उम्दा नेमत पर, खाने पर, मिल जाने पर वो याद आता है, या फिर जिस मजबूरी में हो तू, उसका बुलावा आता है, तू चल पड़ता है, तुझे कोई मजबूरी नहीं रोकती, तू हर मजबूरी को तोड़कर पीछे फेंक देता है। हम गोया हर मजबूरी की जंजीर को तोड़ देता है, हर मुश्किल को पीछे फेंक देता है, कोई परवाह नहीं। मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था, पिछली बार भी मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि यही आदमी, जब हम इसको कहते हैं आओ सहरोजा लगाओ, आओ अल्लाह के रास्ते पर वक्त लगाओ, आओ अल्लाह अल्लाह सीख लो, वो कहते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं रोटी रोजी करूँ या दीन सीखूं। तो यही मेलों पर जा रहा है, चनन पीर का मेला हो, फलाना मेला हो, ये आगे है। यही सारी सारी रात, वो कभी साल में याद है ना, वो ईरानी लक्की रानी पता नहीं क्या बला होती है, उसको देखने के लिए ये सारी सारी रात वहां गुजारता है। इसको गुर्बत नजर नहीं आती। फिर ये बेपरवाह हो जाता है गुर्बत से, फिर अपनी गरीब औलाद से, भूखी औलाद से बेपरवाह हो जाता है, अपनी बीवी से बेपरवाह हो जाता है, गुनाह के लिए लपक पड़ता है, अपनी गुर्बत से बेपरवाह होकर कंजरियों पर ये हजारों रुपए उड़ाता है। ये है इसके जिगरी यार। अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो ये है इसके जिगरी यार।
دین کے لیے مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں، اور یہی یاد ایمان والوں کا الٹ کر لو۔ جب ان کو کہو آؤ میلے پر چلیں، یہ کہتے پیسے نہیں ہے، غریب بندہ ہوں، مزدوری کرنی ہے۔ جب انہیں کہو اللہ کے راستے پہ چلنا، کہتے آؤ جی، یہ بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی اللہ کی محبت میں اپنی غربت سے بے پرواہ ہے، کوئی شیطان کی محبت میں اپنی غربت سے بے پرواہ ہے، کوئی ہدایت کے لیے اپنی غربت سے بے پرواہ ہے، کوئی شیطانی کاموں کے لیے اپنی غربت سے بے پرواہ ہے۔ بس پرواہ، جہاں محبت ہے وہاں پرواہ ہے۔ جن سے محبت نہیں ان کے لیے عذر ہے، جھوٹے بہانے ہیں، ہیلے ہیں، اور جی دکان خراب ہو جائے گی، پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے۔ سو مجبوریاں ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت جی ہمارے پاس ہاں آپ سروزہ لگواؤ، ہم نے فورٹ منرو چلنا ہے، وہاں سروزہ لگاؤ۔ میں نے کہا کتنا خرچ ہو جائے گا؟ 7 8 ہزار روپے خرچ ہو جائے گا بس۔ تو میں نے کہا 8 ہزار 10 ہزار آپ خرچ کر کے فورٹ منرو کیوں سروزہ لگانے جاتے ہو؟ خانقاہ میں آؤ، فری سروزہ ہے۔ حضرت وہ پیچھے گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، تو پھر وہ ترتیب مشورہ کریں گے۔ پھر مشورے میں بات ترخا دی، اگر اپنی نفسانی خواہش ہے پھر میدان میں ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے، وہ دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر بندہ، ہر جاندار، ہر انسان، جن میں سے، جنات میں سے ہو، حضرت انسان میں سے ہو، ہر جاندار انسان، چھوڑ والا انسان سوچے، ہر انسان سوچے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر کوئی دیکھے میں یخالل، کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اللہ والوں کو دوست بنا رہا ہے، دین والوں کو دوست بنا رہا ہے، قرآن والوں کو دوست بنا رہا ہے، حدیث والوں کو دوست بنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو دوست بنا رہا ہے، یا پھر دنیا داروں کو، زناکاروں کو، بدکاروں کو، ان کو دوست بنا رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے، ہر نفس، ہر انسان دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے۔ قبر کے لیے، حشر کے لیے کیا تیاری ہے، کیا اعمال ہے، کیا سامان اس نے تیار کیا ہے جو اس کے کام آئے گا۔ برے اعمال ہیں، جہنم کے وہ زاد راہ ہے، اچھے اعمال ہیں، جنت کا زاد راہ ہے۔ لیکن پتہ کہاں چلے گا؟ الرجل علی دین خلیلہ، یا پڑھو المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ تو جگری یار کی میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے، کبھی نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، قیامت کے لیے، کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ دنیا کے لیے تو رات دن غرق ہیں، اچھا بزنس، اچھا گھر، اچھا مکان، بڑی جد و جہاد، بڑا خون پسینہ، بڑی محنت، بڑی مشقتیں ہو رہی ہیں، لیکن کل آخرت کے لیے کیا مشقتیں، تکلیفیں برداشت ہو رہی ہیں، کیا تیاری ہو رہی ہے۔ ایک قوم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک قوم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدن میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا آذان دو، کیونکہ نماز کا ٹائم قریب تھا۔ آذان دی، لوگ آئے، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہی آیت پڑھی، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے لوگوں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہمارے پاس ایک غریب قوم آئی ہے، کون کیا لا سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھروں میں گئے، جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا۔ مفسرین نے لکھا یہاں تک کہ جس کے پاس آدھی کھجور تھی، ایک کھجور نہیں آدھی کھجور تھی، وہ بھی لے آیا۔ اور ایسے صحابہ بھی تھے، ایسا مال اٹھا کر لائے کہ خود گھسیٹ گھسیٹ کر لا رہے تھے، اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا دے دیتے ہیں باقی پھر۔ یہ ہے جنت کے خریدار، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جگری یار بنانے والے۔ صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جگری دوست بنایا، ہر حکم پر لبیک کہا، دنیا کی پرواہ ہی نہیں کی۔ دنیا کیا تبصرہ کرے گی، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی، کبھی نہیں صحابہ نے ایسا سوچا۔ دنیا جو چاہتی ہے سوچے، دنیا جو چاہے ہمارے بارے میں باتیں کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے جگری دوست، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، یہ تھی صحابہ کی بات۔ سب کچھ لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے رکھ دیا۔ اس قوم کو حضور نے لباس پہنائے، کھانے کھلائے، جوتے پہنائے۔ جگری دوست کے حکم پر جانیں قربان کی۔ فصل تیار ہے، فصل کھجور کی فصل، جیسے ہمارے یہاں گندم کی فصل ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے سال بھر کا راشن، ساڈا راشن بھی تے ساڈے جانوروں کا بھی۔ گندم انسانوں کے لیے، توڑی جانوروں کے لیے، تو سال بھر کا راشن جمع کرنا ہے۔ تو ان کے ہاں کھجور تھی مدینہ والوں کے لیے، کھجور پک کر بالکل تیار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جہاد کے لیے چلنا ہے، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب تیار ہو۔ کسی نے یوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارا سال بھر کا راشن، میرے نکے نکے بال ہے، نہیں، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا ہے۔ اور آج ہمیں جو مجبوری نظر آتی ہے، پرابلمز نظر آتی ہے، مسائل نظر آتے ہیں، اس وقت جب ہماری سوچ ہو کہ اللہ اللہ سیکھنا ہے، دین کے لیے گھر سے نکلنا ہے، فروغہ لگانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے، اس وقت ہمارے سامنے ایک لمبی مسائل کی لسٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کو ہم نے جگری دوست نہیں بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جگری دوست نہیں بنایا، اللہ کے قرآن کو ہم نے جگری دوست نہیں بنایا، کسی اللہ والے کو ہم نے جگری دوست نہیں بنایا۔ اور کوئی ہمیں کہتا ہے آؤ جی میلے پہ چلے، فورٹ منرو چلے، مری چلے، پھر ساری مجبوریوں کی لسٹ غائب ہو جاتی ہے، پھر ساری مجبوریاں بھول جاتا ہے، پھر اولاد سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ فیروزہ ہو تو کہتا ہے ابا بیمار ہے، اماں بیمار رہتی ہے، اگر فورٹ منرو جانا ہو تو اماں جانے اماں کا کام جانے، ابا جانے ابا کی دوا جانے، بیوی جانے بچے جانے، بچے جانے ماں جانے میں جانے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ حضرت صاحب میرا گھر کلاتے
کدے گیا ہوئے کہ میلہ ہی چنڑ پیدا بل ترے جڑے اتھے ہی رہ گیا ہے بلا اس فیروز آلو گھر کلا دینے یہاں جگری یار اور ہے، اس دل میں بسنے والا کوئی اور ہے۔ اگر اس دل میں ہم نے مولا کی محبت بسائی ہوتی، اگر اس دل میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسائی ہوتی، واللہ ساری مجبوریاں غائب ہو جاتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے کہ اللہ کا فرمان آ گیا، رسول اللہ کا فرمان آ گیا، ہمیں اللہ اللہ سکھانے والے کا اشارہ مل گیا ہے، بس ہم نے جانا ہی جانا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے آخرت کی تیاری کرنے والا، یہ ہے کل کی تیاری کرنے والا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر ایک کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے عمل کو اللہ تعالی جانتے ہیں، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، اب میرے دل کی جذبات کیا ہیں، آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو جگری ہے نا، جگری وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اگر تمہارا جگری جنت کے راستے کا راہی ہے تو تم سامان جنت جمع کر رہے ہو، اگر تمہارا جگری جہنم کا راہی ہے تو پھر تم بھی سامان جہنم تیار کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھے کل کے لیے وہ کیا تیار کر رہا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہے، دوست کے دین پر ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک دیکھے وہ اپنا جگری یار کس کو بنا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔